نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان وقال يا رسول الله علي مئة بعير بحلاسها أقطع بها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال علي مئة بعير بحلاسها وأقطع بها في سبيل الله ثم حض فقام عثمان فقال علي 300 بعير بحلاسها وأقطع بها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه رواه الترمذی۔ اس حدیث پاک کو عرض کر چکا گزشتہ درس میں، ترجمہ سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن خباب یہ خباب ابن ارد کے بیٹے ہیں اور تابعین سے ہے، اور ان کے والد خباب یہ صحابی ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن خباب یہ بصرہ میں رہے اور بصرہ ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اس حدیث پاک میں غزوہ اسرت یعنی غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور جو لوگ اس غزوہ میں گئے تھے اس کو جیش اسرت کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا لشکر۔ جیش اسرت تنگی والا لشکر، کیونکہ میں نے عرض کیا 40,000، ایک روایت میں 70,000 لوگ تھے، اور تبوک جانا تھا۔ تبوک یعنی مدینہ پاک سے تقریباً 660 میل کے فاصلے پر اتنا لمبا راستہ تھا تبوک کا، 1000 کلومیٹر کے آس پاس، اور اتنی لمبی بڑی تعداد ہے۔ جیش کہتے ہیں لشکر کو۔ جیش عسرت اس وقت کیونکہ تنگی کا دور تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام جیش عسرت، تنگی والا لشکر اس کو کہا گیا۔ اور اس وقت حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خطبہ میں سنا ہوگا، ان کا نام لیتے ہیں علی امیر المومنین کامل الاحیاء والایمان مجہز جیش العسرت فی رضا الرحمن، مجہز جیش العسرت فی رضا الرحمن، اللہ رحمان کی راہ میں جیش عسرت کی مدد کرنے والے کامل الحیاء والایمان امیر المومن ابی عثمان بن عفان۔ یہ جیش عسرت۔ عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رغبت دے رہے تھے کہ کچھ دو اللہ کی راہ میں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ، ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیش سے اسرت پر رغبت دینے لگے صحابہ کو۔ پھر عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ کمبل اور ان کے پالان ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں میرا ذمہ۔ پھر جو ہے حضرت پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
جیش عسرت کے لیے صحابہ کو ترغیب دینے لگے۔ پھر جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ کمبل ساز و سامان اور پالان کے ساتھ اللہ کی راہ میں میرے ذمہ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ راوی کہتے ہیں عبد الرحمن بن خباب، فانا رأیت رسول اللہ، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اب اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کرے اس کے بعد عثمان پہ کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کرے۔ یعنی یہ بشارت دے سرکار نے کہ اللہ نے سارے گزشتہ گناہ کا کفارہ یہ عمل حضرت عثمان غنی کا بنا دیا ہے۔ اگرچہ ان سے گناہ تو کوئی سرزد ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو محفوظ لوگ ہیں، مگر حضور نے بشارت دی، ان الفاظ میں جنت کی بشارت ہے، اور کہ اب عثمان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دے، نہیں، بشارت ہے کہ اب عثمان کچھ بھی کرے ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب ایک بار 100 اونٹ، پھر دوبارہ 200، پھر تیسری بار 300، تو کل ملا کے 600 ہو گئے، اور ایک روایت میں کہ 900، اور پھر اس کے علاوہ 50 اونٹ اور دیے۔ جب وقت پہ حاضر کرنے کی باری آئی تو پھر جو کہا تھا اتنا تو لائے ہی، مگر 50 اونٹ اور بھی لائے، زیادہ 50 گھوڑے اور زیادہ لائے، اور 1000 اشرفیاں بھی اپنے دامن میں سمیٹ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ڈال دی۔ یہ ایکسٹرا تھا، آج کروڑوں ہو گیا، کروڑوں اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، یعنی کمبل، چادر، پالان، سامان، زین، رسی، اور اس کا پورا اونٹ سامان سے، غلہ سے، کھجور سے، یا جو بھی رہا ہو اس سے بھرا ہو اونٹ۔ یعنی جس طرح ایک آدمی جب اونٹ پہ سفر کرے گا تو اپنی تیاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، کمبل لیتا ہے، چادر لیتا ہے، اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے جو ہے زین کستا ہے، پالان لیتا ہے، اونٹ کی رسی، یہ سب ایک اونٹ ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی نے 600 اور ایک روایت میں کہ 900 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ یہ ان کا دل تھا۔ سنیے، ان عبد الرحمن ابن سمورہ قال جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار فی کمہ حین جہز جیش العسرہ فنثرها فی حجرہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ ویقول ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے جب لشکر اسرت کو سامان دیا، جیش اسرت کو لیے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان دیا تو اپنی آستین میں 1000 اشرفیاں لے کے آئے۔ اپنی عربی جبے کی آستین جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی تھی، فکم میں ہی اپنی آستین میں 1000 اشرفیاں لے کے آئے، فنثرہا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک کو دیکھا کہ حضور نے ان اشرفیوں کو، ان سکوں کو سرکار نے اٹھایا، اپنی چادر پاک میں اپنے گود میں لیا، سرکار ان سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ آقا فرما رہے تھے ما ذرہ عثمان بعد عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں نقصان نہ دے گا، ان کا جنتی ہونا کنفرم۔ تو یہ سرکار ان کی فضیلت، راوی کہتے ہیں کہ حضور
ان سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی کی تعریف کر رہے تھے، مرتين 2 مرتبہ حضور نے اس کو ارشاد فرمایا۔ عن انس قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ فیبایع الناس فبایع الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولی فضرب باحدى یدیہ علی الاخرى فکان ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت رضوان کا حکم دیا، بیعت رضوان اس کے تعلق سے صلح حدیبیہ وغیرہ کے سب بیان میں تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ بیعت رضوان یعنی جیسے کفار مکہ کی طرف سے کچھ نمائندے رسول پاک کی بارگاہ میں صلح کی بات چیت کرنے آئے تھے، جو صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تھا، یوں ہی حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ کے پاس کچھ بات کرنے گئے تھے، اور اس زمانے میں کفار پر بھی حضرت عثمان غنی کے بہت سارے احسانات تھے، اور حضرت عثمان غنی کا وہ لوگ بھی احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے سے پہلے مکہ بھیج دیا تھا، اور سرکار مقام حدیبیہ میں رکے تھے، جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بیچ میں غالباً مکہ شریف سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام حدیبیہ ہے۔ وہاں سرکار رکے، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جناب عثمان غنی کو حضور نے بھیجا تھا، وہ گئے وہاں، اور یہی کچھ صلح کی بات کرنی تھی، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے۔ پھر بات بہت لمبی ہوئی، واقعہ بڑا طویل ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم عثمان غنی سے کہ ہم تمہارے ساتھی کو آنے نہیں دیں گے، آپ چونکہ ہمارے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ جو ہے جائیے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ میرے محبوب میرے آقا عمرہ نہ کرے اور عثمان ان کے بغیر عمرہ کر لے۔ تو اب وہاں رکے رہے آپ کچھ دن، بات تھوڑی طول پکڑ گئی، لمبی ہوئی، رکے رہے، اور یہاں کسی نے خبر پھیلا دی کہ مقام حدیبیہ میں یہاں حضور اور صحابہ کو خبر ملی کہ مکہ شریف میں عثمان غنی کو کفار و مشرکین نے شہید کر دیا، یہ خبر پھیل گئی۔ تو اب عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے، اگر واقعی میں ان لوگوں نے کفار و مشرکین نے جناب عثمان غنی کے ساتھ یہ کیا ہے، اور بھی بہت سارے میٹر تھے، بہت ساری باتیں تھیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جو مقام حدیبیہ میں رسول پاک کے ساتھ ٹھہرے تھے، ان تمام صحابہ سے سرکار نے بیعت لی، یعنی اس بات پہ جو ہے سب کو ایگری کروایا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور لمبی بات تھی کہ میرے بعد اب بت پرستی نہیں ہونی ہے، میرے بعد اللہ اس کے رسول اور بندوں کے حق کو ادا کرنا ہے، یہ بہت سارے میٹر تھے، اس پر بیعت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو تھے نہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت تھا مقام حدیبیہ میں جس کو جو ہے شجرہ بیت الرضوان کہا گیا ہے، اس درخت کے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور صحابہ ایک ایک کر کے رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ وہیں سے بیعت کا سلسلہ ہے، بیعت کا سلسلہ، بیعت کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں آئے،
تو سرکار نے صحابہ کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ لہرایا اور کہا اے صحابہ سنو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو رسول پاک فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ سرکار کا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان نہیں ہے، مگر میں اس ہاتھ کو ید عثمان قرار دیتا ہوں، اور سرکار نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر عثمان غنی کی عدم موجودگی میں عثمان غنی کی بیعت رسول اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ حضرت عثمان غنی، اسی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو کہتے ہیں کہ کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ، کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے مکہ کی طرف۔ کان عثمان قاصد بن کے گئے تھے۔ فبائی الناس، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ، آقا فرماتے ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، کہتے ہیں آقا کہ سنو عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، اور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے لیے تھا۔ یعنی وہ ہاتھ اگر عثمان غنی کا ہے تو ہے، مگر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو اپنے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت انس کہتے فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، جب حضور نے یہ عمل کیا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سنو تو سرکار کا ہاتھ عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے لیے تھا، ان کے لیے تھا اس سے بہتر ہو گیا۔ کہ اب حضرت عثمان غنی اگر اپنا ہاتھ رکھ دے، حضور اگر موجود ہوتے اور عثمان غنی اپنا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں رکھتے تو بے شک یہ بھی کمال تھا، مگر اب نہیں ہے تو سرکار نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں عثمان غنی کا ہاتھ جو تھا ان سے بہتر اب ان کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ ہو گیا۔ اگر رکھتے حاضر ہوتے تو ان کا خود کا ہاتھ ہوتا، مگر حاضر نہیں ہے تو سرکار نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دینا، عثمان غنی کے اپنے ہاتھ سے بہتر یہ عمل، یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہو گیا۔ یہ عثمان غنی جیش عسرت میں اس طرح جو ہے کام آئے اور اس طرح مجاہدین کی مدد کی، تو یہ سب سرکار نوازتے گئے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، مسجد نبوی مسجد احمدی کے زاہد شب زندہ دار، ہمیشہ لمبا لمبا قیام سجدہ کرنے والے، کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ عثمان اللہ اس کے رسول کی حاجت اور کام میں تھا، بھیجا رسول اللہ نے ہے،
مگر ہاتھ جب عثمان غنی کا قرار دے کر سرکار بیعت لے رہے ہیں تو آقا فرماتے اے اللہ، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں تھا، پتہ چلا حضور کا کام حقیقت میں اللہ ہی کا کام ہے، حضور کا کام حقیقت میں اللہ ہی کا کام ہے۔ عثمان غنی کو رسول اللہ نے بھیجا ہے آقا کے کام سے صلح کی بات کرنے، اور وہ میٹر کو لے کر مکہ میں عثمان غنی گئے ہیں، مگر حضور فرما رہے ہیں اللہ، عثمان اللہ اس کے رسول کے کام میں ہے، پتہ چلا رسول اللہ کا جو بھی کام ہے حقیقت میں وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کا کام ہے، حضور کا جو بھی کام ہے وہ رب کا کام ہے۔ یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں مفسرین نے فرمایا اذا دعاکم اللہ ورسولہ، اے لوگو جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے، فاستجیبوا تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ قرآن میں ہے جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو کیا اللہ بلائے گا؟ بے شک اللہ نے قرآن میں جو امر کے صیغے سے خطاب کیا ہے یا جہاد کے لیے بلایا، اس طرح کے خطابات ہیں وہ ہیں، مگر اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں فاستجیبوا تو اے لوگو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب اس کی تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز باندھ لیے، اور جیسے ہی نماز باندھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا۔ انہیں حضرت سعد بن معلہ، حضرت سعد بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً نماز باندھی، انہوں نے جیسے ہی نماز کی نیت کر لی آقا نے بلا لیا۔ اب حضرت سعد بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی، نماز جلدی جلدی ختم کر کے بارگاہ رسالت میں آ گئے، محبوب کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے تو کب کا تمہیں آواز لگایا تھا، اب آئے تاخیر کیوں ہوئی؟ وہ حضرت سعد بن معلہ کہتے یا رسول اللہ، جب آپ کی آواز سنی میں نے نماز کی نیت کر لی تھی۔ آقا فرماتے اے سعد، تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اذا دعاکم اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کا رسول بلائے، فاستجیبوا، یہ فا تعقیب، یہ فا عربی جو ہے قواعد کے اعتبار سے فوری عمل کو چاہتا ہے۔ فاستجیبوا، جب بلائے تو جس حالت میں ہو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اگر نماز میں ہو تو حاضر ہو جاؤ، قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو، فرض نماز پڑھ رہے ہو اس نماز سے فوراً نکلو، اور حضور بلائیں تو اسی حال میں حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ حضور کا بلانا حقیقت میں اللہ کا بلانا ہے، یہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، وہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی بلا رہا ہے، تو گویا رب کی عبادت چھوڑ کر رب کے حکم پہ وہ عمل کرے۔ حضرت سعد بن معلہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں سنا؟ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اب حضور جب بلائیں تو پھر نماز کی نیت کر لیا ہے، دنیا کا جو بھی کام ہے اس کام کو چھوڑے۔ دنیا میں نماز سے بہتر عمل تو کوئی ہے نہیں، نماز کو چھوڑ دے، نماز کے عمل کو، یعنی اگر سرکار بلائیں وہ حالت نماز میں ہو فوراً نماز سے باہر ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ مگر اللہ نے اس کام کو کہ جب حضور بلائیں گے اور یہ نماز سے باہر ہو کر جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور جو کام دے وہ کام کرو، اور جب کام ختم ہو جائے محبوب اجازت دیں واپس آ جا نماز میں، جہاں سے گیا تھا وہیں سے نماز شروع کر، جہاں سے اب الگ سے شروع سے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایک رکعت پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ نے بلایا، ایک رکعت پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور نے کام دیا، کام ختم کیا، واپس آ جا، دوسری رکعت سے نماز شروع کر، جب تک
بارگاہ رسول کے کام میں تھا، رب فرماتا ہے گویا نماز ہی میں تھا۔ جب تک مصطفیٰ کے کام میں تھا گویا نماز ہی میں تھا۔ یہ مرتبہ ہے رسول اللہ کا۔ چاہے بازار بھیج دیں رسول اللہ، چاہے کچھ لینے کے لیے بھیج دیں سرکار، چاہے کسی کام کے لیے بھیج دیں، قبلہ سے پھر گیا، قبلہ سے پھر گیا، کام کیا، بات کی، یہ سب کر لیا، مگر جب کام ختم ہو جائے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، 4 فرض پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت پڑھ کے بلایا تھا سرکار نے، اب آ تو شروع سے مت پڑھ، جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے پڑھ، جب تک مصطفیٰ کے کام میں تھا گویا نماز ہی میں تھا۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اللہ کا، حضور کا جو کام ہے حقیقت میں اللہ ہی کا کام ہے۔ کیا فرمایا تھا سرکار نے جب مولا کائنات کی نماز عصر چلی گئی اور علی کے زانوں پہ مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، آنکھ کھولی، نماز قضا ہو گئی یا رسول اللہ، آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا، حضور فرماتی اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی فرما برداری میں تھا۔ ارے حضور سو رہے ہیں علی کے زانوں پر، حضور آرام کر رہے ہیں علی کے زانوں پر، اور علی کی نماز عصر قضا ہو گئی اور سرکار قبولیت کی سند دے رہے ہیں، سرکار قبولیت کی سند دے رہے ہیں، سو رہے ہیں حضور علی کے زانوں پر، مگر سرکار کہتے ہیں ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولی، اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی طاعت میں تھا۔ اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج گیا ہوا وقت مغرب میں وقت عصر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت، یہ مقام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور کا کام اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ محبوب کا عمل بھی اللہ کا عمل، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب سرکار نکل رہے تھے ہجرت کے لیے اور باہر کفار کھڑے ہیں، جوان قریش کے تلواریں سونتے کھڑے ہیں، جیسے دروازہ کھلے کاشانہ نبوت کا حملہ کر دے معاذ اللہ حضور پر، سرکار مولا کائنات کو بٹھا کے چلے گئے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت میں۔ کفار کے وہ مستنڈے، وہ جوان باہر انتظار کرتے رہے، فجر میں مولا کائنات نے دروازہ کھولا، دیکھا رہی یہ تو علی ہیں تمہارے ساتھی، کہ وہ تو رات ہی میں نکل گئے، کہ ہم تو یہیں ہیں، کہاں نکلے؟ راوی کہتے ہیں سرکار نکلے تھے، جب مٹی اٹھائی، تھوڑی کنکر اٹھائی اور سرکار نے ان کنکروں کو ان کفار کے جوانوں کی طرف ڈال دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایسا ان کے اوپر نیند یا تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کو اس طرح ان کے ذہن و فکر اور جسم پر یہ حالت طاری کر دی، سرکار تشریف لے گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا، حضور نے وہ کنکریاں اٹھائی اور ان کے سروں پہ ڈالی۔ ڈالنا عمل رسول اللہ کا تھا، کنکریاں اٹھائی مصطفیٰ نے، کنکریاں چنی رسول اللہ نے، پھینکا حضور نے، عمل مصطفیٰ کا۔ اللہ کیا فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں آپ کے رب نے پھینکی تھی، وما رمیت آپ نے نہیں پھینکا محبوب، ولکن اللہ رما آپ کے رب نے پھینکا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں ان ہاتھوں کے پیارے صدقے پیارے وہ کیسی کنکریاں تھیں، میں ان ہاتھوں کے صدقے پیارے وہ کیسی کنکریاں تھیں جس سے دفعتاً اتنے کافروں کا منہ پھر گیا، جس سے دفعتاً اتنے کافروں کا منہ پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ السلام علیکم۔